جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری ایک خطاب کر رہے ہیں اپنا، اور لوگوں کو کووڈ 19 کی جو اس وقت میں سب سے زیادہ وبا بڑھ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا نئی گائیڈ لائنز ہیں ایڈریس کرنے جا رہے ہیں۔ چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور سنیں، اور تراویح کو لے کر خاص طور سے انہوں نے کیا کہا ہے، مسجدوں میں نماز کو لے کر کے کیا کہا ہے۔ اب رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد سیدھے سنتے ہیں سید احمد بخاری کو۔ عزیزان محترم، میں شاہی امام سید احمد بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ اخبارات، ٹی وی اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں متواتر سن رہے ہیں کہ دہلی سمیت ہندوستان کے مختلف صوبوں میں کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ دہلی اور مختلف صوبوں میں حالات یہ ہیں کہ لوگ کرونا وائرس سے کافی تعداد میں مر رہے ہیں، اور یہ تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر میں دہلی کی بات کروں تو دہلی کے قبرستان میں میتیں زیادہ ہیں، اور قبریں کھودنے کے لیے کھودنے والوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے۔ اکثر لوگ کرونا وائرس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے رہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وائرس اس دفعہ جو پھیل رہا ہے نہایت خطرناک ہے۔ پہلے صرف بزرگ اس سے متاثر ہو رہے تھے، لیکن آج نوجوان اور خواتین بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ آج بھی جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں، اس میں ایک بزرگ خاتون کا کرونا وائرس سے انتقال ہوا، اور ابھی جنازہ راستے ہی میں ہی تھا کہ اس کی بہو کا بھی کرونا وائرس سے انتقال ہو گیا۔ اور اس طرح کے کتنے ہی واقعات ہیں جن کی خبریں مجھ تک پہنچ رہی ہیں، اور آپ بھی سوشل میڈیا پر اور ٹی وی میں یہ خبریں متواتر سن رہے ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے، خاص کر نماز کے اوقات میں فاصلہ ضروری ہے، اور ماسک کا استعمال بھی نہایت ضروری ہے۔ میں کل کسی ایکسپرٹ سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ماسک ہمیں بہت حد تک اس وائرس سے بچا سکتا ہے، لیکن عام طور سے لوگ اس میں سستی سے کام لے رہے ہیں۔ اس لیے آج جامع مسجد میں ہم نے جو فرش تھا اس کو اٹھا دیا ہے، اور اسٹیکر لگائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ فاصلے کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اسی طرح میں اپیل کروں گا مختلف مساجد سے بھی، مساجد کے ذمہ داروں سے بھی، کہ وہ اپنے فرش کو اٹھا کر وہاں پر اسٹیکر لگا لیں اور فاصلے کے ساتھ نماز ادا کریں۔ جہاں تک تعداد کا سوال ہے، جو مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تعداد مساجد میں کم ہونی چاہیے، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تعداد کم ہو، اور تراویح وغیرہ ہم اگر گھروں میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ ہم کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو بھی، ہمارے ملک کے عوام کو بھی، اور دنیا میں جہاں جہاں وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس وائرس سے سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم احمد کیا کہہ رہے ہیں اس موقع پر، اور کیا گائیڈ لائن کو لے کر کے، تراویح پڑھنے کو لے کر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مفتی مکرم۔ ایک بار سنیے مفتی مکرم صاحب کی بائٹ، ایک بار سنیے مفتی مکرم احمد کی بات۔ آج سے رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ رمضان کے روزے ضرور رکھیں اور تراویح بھی ضرور پڑھیں۔ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے تراویح گھر میں پڑھیں، یہی بہتر ہے۔ جیسے پچھلے سال
لاک ڈاؤن میں گھروں میں لوگوں نے عبادت کی تھی، اسی طرح پر گھر میں تراویح پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے اور مسجد میں آ کر تراویح کی جماعت میں شریک ہونا واجب نہیں ہے۔ روزے فرض ہیں، اس کا ہمیں پوری طرح سے خیال رکھنا ہے، اور آج کل جو سرکاری گائیڈ لائن ہے اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ رات کا کرفیو چل رہا ہے، اس پر بھی پورا عمل کریں۔ کوشش کریں کہ گھر میں ہی رہیں، گھر میں ہی افطار کریں، گھر میں ہی تراویح پڑھیں، زیادہ باہر نہ نکلیں، زیادہ مسجدوں میں جمع بھی نہ ہوں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ انفیکشن بہت زیادہ ہے، کورونا بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ بالکل لاپرواہی نہ کریں، جو سرکاری گائیڈ لائن ہے اس پر پورا عمل کریں۔ اور کستوربا گاندھی مارگ پر گول مسجد، جسے کرزن روڈ مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں کے امام ڈاکٹر عمیر احمد الیاسی کیا کہہ رہے ہیں، ایک بار سنیے، اور کچھ ایڈوائز بھی بتا رہے ہیں گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز کو لے کر کے ڈاکٹر امام عمیر احمد الیاسی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کورونا وائرس بہت تیزی سے دوبارہ سے پورے بھارت میں، پوری دنیا میں دوبارہ سے پھیلا ہے۔ یہ بہت دکھ کا وشے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تہواروں کا سمے ہے، تہواروں کے سمے میں لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم بہت ضرورت ہو تبھی گھر سے باہر جائیں، ماسک ضرور لگائیں، 2 گز کی دوری ضرور بنائیں، اور ہاتھوں کو بار بار ضرور سینیٹائز کریں، خود بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ اور اس تہواروں کے سمے میں، نوراتروں میں، روزوں میں، تمام سبھی سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ مسلمان بھائیوں سے بھی، کہ دیکھیں کہ نماز اپنے گھر میں ہی پڑھیں، روزے بھی اپنے گھر پہ ہی کھولیں، تراویح کی نماز بھی اپنے گھر میں ہی پڑھیں، اپنی عبادت اپنے گھر میں کریں۔ بہت ضرورت ہو تبھی آپ باہر نکلیں، ورنہ باہر نہیں نکلنا ہے۔ آپ سب کو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ یہی تو عبادت ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ تو آؤ ہم سب مل کر آج اس کا سنکلپ لیں کہ ہم سب مل کر اس کرونا وائرس کو اسی طرح سے ختم کریں گے، اور اس رمضان کے مہینے میں، نوراتروں کے دنوں میں ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ کرونا وائرس جلد سے جلد اس پوری دیش سے، پوری دنیا سے۔ شاہی مسجد غازی الدین، جس کو آپ مسجد اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہاں کے امام مفتی قاسم قاسمی کیا کہہ رہے ہیں نماز تراویح کو لے کر کے، سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر کے، اور بڑھتے کووڈ کے معاملات کو؟ مفتی قاسم قاسمی صاحب۔ تو میں تمام برادران وطن اور بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں کو اس ماہ مبارک کی بے شمار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اس وقت نہ صرف ہمارے اس ملک میں بلکہ سارے عالم میں ایک وبا کووڈ-19 کی پھیلی ہوئی ہے، جو پہلے سے زیادہ اس وقت لگ رہا ہے خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ حکومت کی طرف سے بار بار اس کے سلسلے میں گائیڈ لائنز آ رہی ہیں، تو میرا تمام برادران وطن اور بالخصوص مسلمانوں سے یہ کہنا ہے، یہ اپیل ہے اور یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی تمام عبادتیں ہندوستانی قانون اور حکومت کی گائیڈ لائنز کے پیش نظر اس انداز پر کریں کہ اس بیماری سے لڑنے میں ہم ایک دوسرے کے معاون بنتے نظر آئیں۔ حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنز ہے کہ کسی جگہ پر بہت زیادہ بھیڑ نہ ہو، اور اگر آپ مسجد میں نماز وغیرہ کے لیے یا کہیں بھی جا رہے ہیں، بازار میں، سڑکوں پر، تو جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا پالن کریں۔ تو میں برادران وطن سے بھی اور خاص کر مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ جب آپ 1-2 لوگ کہیں جا رہے ہوں تو ماسک کا ضرور استعمال کریں، اس لیے کہ یہ اسباب کے درجے میں کم سے کم ہماری حفاظت کرنے والا ایک ذریعہ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پوری دنیا سے اور خاص کر ہمارے اس ملک سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے، اور دوبارہ انسانوں کو کھلی فضا میں کھلے اور عام طریقے پر سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تمام علماء اکرام، ائمہ حضرات کی آپ لوگوں نے بات سنی، جو کچھ انہوں نے کہا آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اب رمضان کا یہ مقدس اور پاک مہینہ شروع ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے آپ کے اور ہمارے ذریعے کہ جس کے لیے حکومت، پرشاسن، ایڈمنسٹریشن، پولیس وغیرہ جس کی فیور میں نہ ہو۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ اس خاص پیشکش میں جڑے، آپ کا
बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।